بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری آف اسلامک لرننگ۔ یہ ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میں اس وقت صرف کچھ آسپیکٹ بہت ہی بریف میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میری اسٹڈی کے مطابق ہسٹری آف لرننگ ان اسلام شروع ہوتی ہے اسی دن سے جس دن کے اسلام خود شروع ہوا، یعنی 610 AD میں، جب کہ قرآن کی پہلی ورس ریویل ہوئی پرافٹ محمد پر، تو اسی میں یہ کہا گیا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یعنی اسلام کی صورت میں جو ریلیجن خدا نے بھیجا، اس کی صفت یہ تھی کہ وہ قلم کے ذریعے لکھا جانے والا ریلیجن تھا۔ یہ بہت انوکھی بات ہے۔ قلم کیا ہے؟ یہ پین از اے سمبل آف پریزروڈ نالج۔ جب پین سے آپ ایک بک کو لکھتے ہیں تو آپ نالج کو پریزرو کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی صورت میں خدا نے جو ریلیجن بھیجا وہ بک فارم میں بھیجا، اور پہلے دن سے اس کے لیے یہ ڈٹرمنٹ تھا کہ وہ پریزرو رہے گا۔ یہ بہت انوکھی بات ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ریلیجن دنیا میں پائے جاتے تھے وہ سب کے سب ایسے تھے جو اپنی اوریجنل صورت میں پریزرو نہیں تھے۔ یہ بہت ہی ہسٹوریکل بات ہے، یہ میرا کوئی کلیم نہیں ہے، بلکہ سارے ہسٹورین مانتے ہیں اس کو کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ریلیجن تھے وہ اپنی اوریجنل شیپ میں پریزرو حالت میں موجود نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مذہب خدا کی طرف سے نہیں آئے تھے یا وہ انکمپلیٹ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ خدا نے جتنے بھی مذہب دنیا میں بھیجے، جتنے بھی پرافٹ بھیجے، سب پرافٹ خدا کی طرف سے ایک ہی مذہب لے کر آئے، کوئی بھی 2 یا 3 یا 4 مذہب نہیں۔ تو جو ڈفرینس ہے ایک مذہب اور دوسرے مذہب میں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپلیٹ ہے کوئی انکمپلیٹ ہے، کوئی سپیریئر ہے کوئی انفیریئر ہے۔ ایسا ہر کانسیپٹ باطل ہے۔ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ کسی مذہب کو سمجھتے ہیں کہ سپیریئر ہے، دوسرے انفیریئر ہیں، کوئی کمپلیٹ ہے کوئی انکمپلیٹ۔ یہ سب سر تسر بیس لیس باتیں ہیں، بیس لیس۔ خدا نے جتنے بھی مذہب بھیجے سب کمپلیٹ ہی تھے۔ کسی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جو فرق ہوا وہ کیا ہوا کہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں باقی نہیں رہ سکے۔ یہ ہے اصل فرق۔
آپ دیکھیے اور جو مذہب ہیں ان کو آپ پڑھیے تو آپ کیا پائیں گے کہ وہ مائتھالوجی پر بیس کرتے ہیں، کوئی ان کی ہسٹری نہیں. کسی کو آپ پائیں گے کہ وہ اسٹوری، جیسے اسٹوری ٹیلرس ہوا کرتے تھے پہلے، تو وہ اسٹوری کے روپ میں ہیں. بہت ساری اسٹوری بیس لیس اسٹوریز، ان کی کوئی ہسٹری نہیں. ہسٹریز پر تو اسٹوریز پر، مائتھالوجی پر، کچھ بہت ہی مسٹیریس قسم کے بلیف پر یہ سارے ریلیجن بیس کرتے تھے. تو خدا نے چاہا کہ ایک ایسا ریلیجن، وہی ریلیجن جو پہلے بھیجا تھا، اس ریلیجن کو اس طرح بھیجا جائے، ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ پرزرو رہے. تو یہ گویا کہ اسلام کا آنا ریلیجن کی ہسٹری میں ایک نئے پیریڈ کا آنا تھا، ایک ڈپارچر تھا. یہ اسلام سے ایک نئی ہسٹری شروع ہوئی، جبکہ ایسا مذہب دنیا کو دیا گیا، دنیا کو ملا، جو مائتھالوجی پر بیس نہیں کرتا تھا، جو اسٹوری پر بیس نہیں کرتا تھا، جو مسٹیریس بلیف پر بیس نہیں کرتا تھا، جو ریچولس پر بیس نہیں کرتا تھا، بلکہ پوری طرح ایک سائنٹیفک مذہب تھا. بریڈلے ایک فلاسفر ہے، بہت ویل نون فلاسفر. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں یہ کہا کہ آج انسان کو سائنٹیفک ریلیجن کی ضرورت ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ سائنٹیفک ریلیجن تو خدا بہت پہلے بھیج چکا. اسلام سائنٹیفک ریلیجن ہی ہے، یعنی بریڈلے کا جو ڈریم تھا وہی اسلام ہے. تو علم بالقلم، یعنی خدا نے پین کے ذریعے سے اپنا، یعنی جو اس کا جو کریشن پلان ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کو پین کے ذریعے اس نے بک فارم میں بھیجا انسان کو. تو بک کیا ہے؟ بک پڑھنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے. بک آپ کے مائنڈ کو ایکٹیو کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن بیس کرتا ہے سوچ پر. انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا نام ہے اسلام. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ ریچول، ایک سیٹ آف ریچولس ہے، اس کو کر لیں تو اسلام ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام پورے معنوں میں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کا نام ہے. آرگومنٹ، دلیل پر، ریزن پر پیش کرتا ہے. یہ پہلے ہی دن گویا بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جو مذہب کا زمانہ شروع ہو رہا ہے وہ ایک سائنٹیفک مذہب کا زمانہ ہے. پہلے میتھولوجیکل مذہب ہوا کرتے تھے، اب یہ سائنٹیفک مذہب دنیا کو خدا نے دیا ہے. پچھلے مذہب بھی سائنٹیفک ہی تھے، لیکن جو ان کا ورژن ایگزسٹ کر رہا تھا اس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں. یعنی اوریجنل ورژن جو اس کا تھا وہ خود بھی سائنٹیفک ہی تھا، لیکن جو ایگزسٹ کر رہا تھا، جو سسٹم یا جو ورژن، اس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا دور خدا نے پیدا کیا مذہب کی ہسٹری میں. تو یہ دور جو تھا کیا تھا؟ یہ نہیں کہ خدا نے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی افضل مذہب ہے. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. افضل مذہب ہرگز نہیں ہے اسلام سائنٹیفک مذہب ہے. اسلام ریزروڈ مذہب ہے. یعنی اس میں خدا نے جو ریویلیشن بھیجا وہ جن شبدوں میں آیا تھا انہیں شبدوں میں آج بھی وہ موجود ہے. یہ ہے اس کا اصل. اس بات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ یہ نہ جانیں تو جھوٹا فخر پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا مذہب افضل ہے، دوسرے کا مذہب غیر افضل ہے. میرا مذہب کمپلیٹ ہے، دوسرے کا مذہب انکمپلیٹ ہے. میرا مذہب سپیریئر ہے، دوسروں کا انفیریئر ہے. یہ بات ریلیجن کی جو اسپرٹ ہے اس کو کل کرتی ہے.
ریلیجن کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ماڈesty آئے, ماڈesty. اور جب آپ یہ سوچ لیں کہ میرا مذہب سپیریئر ہے, دوسروں کے انفیریئر ہے, تو ماڈesty کہاں سے آئے گی؟ پھر تو پرائڈ آئے گا, پرائڈ. اور پرائڈ سے جڑا ہوا ہے آروگینس. جہاں پرائڈ آیا وہ آروگینس آیا. تو بتائیے کہ وہ مذہب ہوا؟ وہ تو اینٹی مذہب ہوا. اس قسم کے تمام خیالات باطل ہیں کہ میرا مذہب افضل ہے, میرا مذہب سپیریئر ہے, میرا مذہب کمپلیٹ ہے. یہ مذہب کا نیگیشن ہے, نیگیشن. تو اسلام کے ذریعے جو نیا زمانہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ انسان کو ایک ایسا مذہب دیا گیا جو پوری طرح لاجیکل تھا, پوری طرح ریزن بیسڈ تھا, جس کو پوری طرح آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے سمجھ سکتے تھے. پوری طرح اپنی عقل کو اپلائی کر کے, اپنی ریزن کے اپلائی کر کے سمجھ سکتے تھے اس کی سچائی کو, اس کی حقانیت کو. دیکھیے وہ جو مذہب کا ورژن تھا پہلے, ابھی بھی وہ پایا جاتا ہے ادھر ادھر, اس نے مذہب کو وہی درجہ دے دیا تھا جو ہمارے باڈی میں اپینڈکس کا ہوتا ہے. اپینڈکس آپ جانتے ہیں کہ باڈی کے اندر ایک ایسا آرگن ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل اس کا کوئی فنکشن نہیں, باڈی میں اس کا کوئی فنکشن نہیں, اس لیے کئی لوگ اس کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں. تو جسٹ لائک اپینڈکس ہو گیا تھا ریلیجن, ابھی بھی ہے بہت سے لوگوں کے درمیان. کیوں؟ آپ کی ریزن سے اس کا رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے. ایسا مذہب جس کا رشتہ آپ کی ریزن سے جڑا ہوا نہ ہو, وہ اپینڈکس ہی بن کر رہ جائے گا. ایک سیٹ آف ریچولس ہوگا, آپ اس کا آپ کی زندگی میں, آپ کی زندگی کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا, آپ کی زندگی میں وہ شامل نہیں ہوگا. تو ایک ایسا مذہب جو آپ کی ریزن کو اپیل کرے, جو پوری طرح آپ کو آپ کے لاجیکل کوشچنس کو آنسر کرے, جو پوری طرح آپ کے جو مائنڈ ہے اس کو ایڈریس کرے, ایسا مذہب ہی آپ انسان کو چاہیے. کیونکہ ایسا مذہب ہی آپ کی پوری پرسنالٹی کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے, آپ کی پوری پرسنالٹی کا پارٹ بن سکتا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ اپینڈکس بن جائے گا, بس اپینڈکس. دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, فیوچر ٹریڈنگ. فیوچر ٹریڈنگ, مستقبل کی تجارت. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایگریکلچر کرتے ہیں, ایک ایسی چیز بوتے ہیں جس میں آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں اس میں مجھے کتنا فائدہ ملے گا. جیسے گنا اگر لگائیں تو کتنا فائدہ مجھے ملے گا, اور اگر آپ اس میں مشروم لگائیں تو کتنا فائدہ ملے گا. تو فیوچر کو سوچ کر کے ایگریکلچر کرنا, یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. مذہب فیوچر ٹریڈنگ ہے. اسلام میں جو کانسیپٹ ہے ریلیجن کا, وہ دراصل فیوچر ٹریڈنگ ہے. یعنی آج بونا کل کاٹنا, پری ڈیتھ پیریڈ میں عمل کرنا اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کا ریوارڈ پانا, یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, اس کو آپ سمجھنا چاہیے. کیونکہ وہ مذہب جو صرف آپ کو بلیسنگ دیتا ہو, آپ کی تجارت میں, آپ کی سروس میں آپ کو کام آتا ہو, وہ فیوچر ٹریڈنگ نہیں ہے, وہ تو پریزنٹ ٹریڈنگ ہے. تو اکثر مذہب کا جو ورژن آج موجود دنیا میں وہ حال میں چلتا ہے, یعنی حال میں بلیسنگ, پریزنٹ میں کچھ بلیسنگ لے لینا, یہ ہے مذہب کا فنکشن. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے مذہب کا. اسلام میں مذہب کا جو کانسیپٹ ہے وہی ہے فیوچر ٹریڈنگ. یعنی آج عمل کرو اور کل اس کا انجام پاؤ. جیسے آپ آج ایک
درخت لگاتے ہیں تو آج آپ کو کچھ نہیں ملتا. بہت دنوں کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے, بڑا ہو کر کے پھر اس میں پھل پھول آتے ہیں, اس میں آپ کو وہ فائدہ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو اسلام ایک قسم کا فیوچر ٹریڈنگ ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا, کیسی سوچ آپ کی ہو, کس طرح اپنی زندگی کو ڈھالیں آپ, اپنے یعنی اپنے سول کو کس طرح آپ پیوریفائی کریں, اپنے مائنڈ کا کس طرح ڈیولپمنٹ کریں, یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہو کہ وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آپ کو پیراڈائز کی شکل میں لوٹے آپ کی طرف. یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ کا مذہب. یعنی میں عرض کروں کہ فیوچر ٹریڈنگ کا لفظ کوئی قرآن و حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن اسلام کی ٹیچنگ کو ماڈرن ایڈیم میں ڈھالنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, یعنی ہر پروفٹ اپنے لوگوں کی زبان میں بھیجا گیا. تو اسلام کی ٹیچنگ اگر ایٹرنل ہے, وہ عربک لینگویج میں ہے, وہ 1400 سال پہلے آیا, لیکن جب بھی آپ دعویٰ ورک کریں گے, جب بھی لوگوں کو ایڈریس کریں گے آپ, تو آپ کا کام اسی وقت کامیاب ہوگا جب کہ آپ ماڈرن تھنکنگ کو سمجھیں, ماڈرن مائنڈ کو سمجھیں اور اس لینگویج میں بولیں, تبھی لوگوں کا مائنڈ ایڈریس ہوگا. تو جب میں نے یہ جانا فیوچر ٹریڈنگ, تو میں سمجھا کہ بہت ہی اچھا ورڈ ہے بتانے کے لیے کہ اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے زندگی کا, کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں کام کرو اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کا پھل پاؤ. اس لیے میں نے اس لفظ کو یوز کیا. اب میں آپ کو یعنی چند اور باتوں کی طرف دھیان دلاؤں گا. پرافٹ آف اسلام جب آئے, جب شروع کیا آپ نے اپنا مشن 610 عیسوی میں مکہ میں, عرب میں, اس وقت مکہ میں جو ریلیجس سینٹر تھا وہ کعبہ تھا. پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ ریلیجس سینٹر جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. تو وہاں کیا تھا, بنایا گیا تھا وہ توحید کے لیے, یعنی ونیس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے سینٹر کے طور پر کعبہ کو بنایا گیا تھا. لیکن صدیوں کے بعد وہاں بگاڑ آتا رہا, یہاں تک کہ لوگوں نے اس میں بہت سے آئیڈل رکھ دیے. تو وہ بتوں کا سینٹر بن گیا تھا. 360 آئیڈل وہاں تھے کعبہ کے اندر. ایک بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ پہلی ورس جو قرآن کی اتری, پہلی, اس میں کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ طہر الکعبۃ من الاسنام, کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. یعنی جس وقت قرآن کی آیت اتری, سب سے بڑا ایشو جو تھا آبویسلی وہ یہ تھا کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو یہی تھا, دوسرا کوئی ایشو اتنا بڑا نہیں تھا وہاں پر. لیکن آپ دیکھیے قرآن کی جو آیتیں آئیں اس وقت, اس میں اس کا کوئی منشن ہی نہیں. اس کو ہم ہسٹری سے جانتے ہیں, یہ بات ہم ہسٹری سے جانتے ہیں, قرآن سے نہیں. اگر قرآن میں یہ ہوتا طہر الکعبۃ من الاسنام, کعبہ میں بت ہیں ان کو پاک کرو بتوں سے کعبہ کو, تو ہم جان لیتے. لیکن یہ آیتیں نہیں اتری قرآن میں. کیا اتری؟ وثیابک فطہر, اپنے کردار کو اچھا بناؤ. سوچنے کی بات ہے کہ کیا کانسیپٹ ہے ریلیجن کا اسلام میں. وثیابک فطہر قرآن میں آیا شروع میں, یعنی اپنے دل کو بتوں سے پاک کرو. باہر کے بت تو بعد کو پاک ہو ہی جائیں گے. اگر آپ سوچیے اس پر, اس وقت جب کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے,
تب یہ نہیں آیا کہ بتوں سے پاک کرو کعبہ کو، بلکہ یہ آیا کہ اپنے آپ کو اچھے کردار میں ڈھالو. ویسے آپ کا فتح اپنے آپ کو اچھا بناؤ. تو اگر آپ دوسرے لفظوں میں سوچیں تو اس کا مطلب یہ تھا اپنے دل میں صفائی کرو. دلوں میں انسان کے دلوں میں جو، اس کا مطلب نہیں کہ پرافٹ سے خطاب کیا گیا. اس آیت میں سارے ان لوگوں کو خطاب کیا گیا جو کہ جن کو سامنے قرآن پیش کیا جانا تھا. اس کا مطلب کہ اے لوگوں، اپنے دلوں کو پاک کرو بتوں سے. اگر تم نے ایسا کر لیا تو باہر کے جو بت ہیں وہ اپنے آپ پاک ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ صحابہ کا فتح سے ہوتا ہے، اور اس کا یہ بات کا انجام ہے کہ طاہر الکعبۃ من الاسنام. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اندر کی اصلاح سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا، نہ کہ باہر کی توڑ پھوڑ سے. اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو اسلامک لرننگ جس کو میں کہہ رہا ہوں، اسلامی علوم، تو میری سمجھ سے وہ دو قسم کے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں کہ یعنی ٹیکنیکل علوم آتے ہیں. وہ تین ہیں میری سمجھ کے مطابق. یعنی پہلی کیٹیگری میں تین علوم آتے ہیں. وہ ہے عربک لینگویج، قرآن کو پریزرو کرنا بک فارم میں، اور حدیث کو مدون کرنا، حدیث کو پریزرو کرنا. یہ تین پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں. جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے، یہ تینوں میں جو کام ہوا وہ بہت ہی آئیڈیل کام ہوا اور آخر تک کام مکمل ہو گیا. اس زمانے کے لوگوں نے اتنا زبردست کام کیا اس معاملے میں کہ ہمارے لیے چھوڑا نہیں. تو دوسری کیٹیگری میں تو بہت کچھ کام کرنا باقی ہے جس کو میں آگے عرض کروں گا. لیکن پہلی کیٹیگری جو ہے اس میں بہت زبردست کام ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. پہلی بات عربک لینگویج. کیونکہ دیکھیے قرآن عربی زبان میں اترا، تو عربک لینگویج اگر لیونگ لینگویج نہ ہو تو آپ سمجھیں گے قرآن کو کیسے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو ہسٹری میں باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ عربک لینگویج کو مدون کیا جائے. چونکہ اس زمانے میں لوگ ہیرو بن گئے عربک لینگویج کو مدون کرنے کے لیے. اس زمانے میں عربک کیا تھی؟ ایک قسم کا ڈائلیکٹ تھا، ڈائلیکٹ یعنی بول چال کی زبان. آج کل کے جو معروف معنی میں لٹری زبان نہیں بنی تھی ابھی وہ ایک قسم کی بول چال کی زبان تھی. اگرچہ بہت ڈیولپڈ زبان تھی لیکن پھر بھی تھی تو وہ بول چال کی زبان. کچھ شاعری واری کرتے تھے لوگ. تو اس زبان کو لوگوں نے اتنا زبردست طریقے پر مدون کرنے میں محنت کی کہ ایک مکمل زبان بن گئی وہ. مثال کے طور پر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کا لغت تیار کرنا، ڈکشنری. ظاہر کہ عربک لینگویج جو تھی اس زمانے میں اس کی کوئی ڈکشنری نہیں تھی، کوئی بھی نہیں. اب بہت ساری ڈکشنریز ہیں، اور پرانی ڈکشنری میں سے بہت سی کمپلیٹ مانی آتی ہے لسان العرب، جو 15 والیوم میں ہے، وہ 15 جلدوں میں میرے پاس یہاں آفس میں موجود ہے. یہ کیسے بنی کہ جس زبان کی ابھی تک کوئی ڈکشنری نہیں تھی، وہ کیسے اتنی زبردست ڈکشنری کی شکل میں ڈھالی گئی. تو اس میں بہت بڑے مائنڈ نے کام کیا. مثال کے طور پر ایک تھے، ان کا نام تھا اسمعی. وہ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ تھے، اور لغت ڈکشنری کو بنانے میں جن لوگوں نے کام کیا اس میں سے ایک اسمعی تھے. تو کیسے کیسے کام کیا، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. عربک یعنی قرآن کے جو جتنے بھی شبد آئے ہیں، جتنے بھی ورڈس آئے ہیں قرآن میں، ان کے معنی کو متعین کرنا تھا.
کہ کس کس معنی میں عرب لوگ بولتے ہیں اس کو. تو مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ. یہ دمدمہ کا ورڈ آیا ہے، دمدم، دال میم دمدمہ. اب ان کو یہ تھا کہ دمدمہ کے معنی کیا ہے. اسمعی جو ہے دمدمہ کے معنی جانتے تھے وہ، لیکن عربی کا جو اصل سورس تھا وہ تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ عرب بادیہ، یعنی وہ لوگ جو سینکڑوں سال سے چلے آ رہے تھے اور ڈیزرٹ میں رہتے تھے. وہ ڈیزرٹ میں سویلائزیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، سٹیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. عربک لینگویج اپنی پریزرو فارم میں انہیں موجود تھی. ان عربوں میں جو ٹرائبس تھے جن کو کہتے ہیں نومیڈ ٹرائبس، ادھر گھومتے رہتے تھے وہ ادھر ادھر ڈیزرٹ میں، انہی لوگوں میں عربک لینگویج اپنی پیور فارم میں موجود تھی. پیور فارم. سٹیز میں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں تو نئے نئے ورڈس آتے ہیں، نئے نئے ایکسپریشن آتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. زبان اپنی پیورٹی کھو دیتی ہے شہروں میں. لیکن جہاں کے انٹریکشن نہیں ہوتا، جہاں آنا جانا نہیں ہوتا، تو وہ ٹرائبس تھے جو نومیڈ ٹرائبس، وہ اپنا الگ زندگی گزارتے تھے بالکل ڈیزرٹ میں. ان میں عربک لینگویج اپنی پیور فارم میں موجود تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جا کر کے ان سے ملتے تھے، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ورڈ کہاں یوز کرتے ہیں یہ لوگ. تو ایک قصہ یہ ہے کہ اسمعی کو ایک خیال ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ عرب دمدمہ کا ورڈ کہاں یوز کرتے ہیں، یعنی ایکزیکٹ میننگ کیا ہے. تو وہ گئے ایک ایسے ٹرائب کے پاس جو ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، ایک آدھ بچہ تھا. اتنی چھوٹا تھا وہ قبیلہ تھا. وہ اس کے ساتھ گئے تو دیکھیے کتنا ان کا ٹیسٹ تھا. یہ ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ جا کر پوچھتے کہ بھائی دیکھو دمدمہ کے میننگ کیا ہوتی ہے، دمدمہ کا ورڈ تم کہاں یوز کرتے ہو. ایسا نہیں کیا انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جب کہ اپنا آپ اسپونٹینیسلی وہ کہہ پڑے کہ دمدمہ. دیکھیے کتنا زبردست طریقے انہوں نے اہتمام کیا عربک لینگویج کو کی پیورٹی کو باقی رکھنے کا اور عربک ڈکشنری کو بنانے کا. وہ آدمی 6 مہینے تک گھومتا رہا اس فیملی کے ساتھ. وہ جو فیملی تھی جس سے جڑا تھا وہ کہ کیوں 6 مہینے لگے کہ کبھی یہ اسپونٹینیسلی کہہ پڑیے دمدمہ کا ورڈ بولے. تو میں سمجھوں کہ اس سچویشن کو لے کر کے میں سمجھ سکوں کہ دمدمہ کا ورڈ عرب لوگ کس موقع کے لیے یوز کرتے ہیں. تو 6 مہینے جب بیت گئے تو ایسا ہوا کہ ایک دن ان کا جو ٹینٹ تھا، خیمہ کہیں لگا ہوا تھا، تو اس کو یعنی کھانا پکا رہے تھے. وہ کھانا کیا مطلب کچھ ایسی معمولی قسم کی چیز پکاتے تھے وہ لوگ. تو وہ جس کو ہم ہانڈی کہتے ہیں، تو آگ پر وہ ہانڈی چڑھی ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب گرم اتنی ٹیمپریچر آ جاتا ہے کہ 100 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ابل پڑتی ہے، ہانڈی ابل پڑتی ہے. تو ایسا ہوا کہ اس کی بیوی باہر کچھ کام کر رہی تھی ٹینٹ کے باہر، اور وہ ٹینٹ کے اندر وہ ہانڈی کے پاس تھا اس کا مرد، اس کا ہسبینڈ. تو جب ہانڈی وہ گرم ہوتے ہوتے ابل پڑا اس کا ڈھکن، تو وہ کہتا ہے کہ دمدمت، یعنی اپنی وائف کو بتانے کے لیے کہ ہانڈی ابل گئی. انہوں نے کہا دمدمت. تو جب سنا اسمعی نے یہ تو کیا ہوا جانتے ہیں، اس کا اپنا کھانا بھی پک رہا تھا اسی میں، اس کو اسی میں سے کھانا بھی تھا اس کو، لیکن وہ بھوک اس کو بھول گئی. وہ جو ہانڈی پک رہی تھی اس میں اس کا بھی کھانا موجود تھا. وہ ٹینٹ سے نکل کر بھاگا، واللہ وجدت واللہ وجدت، خدا کی قسم میں نے پا لیا، خدا کی قسم میں نے پا لیا.
یعنی اس بدو نے، اس کو بدو کہا کرتے تھے ایسے لوگوں کو، اس بدو نے کہا کہ بھائی ابھی تو کھانا کھا لو. وہ جواب بھی نہیں دیا اس نے، یہ کہتا وہ بھاگا، واللہ وجدت واللہ وجدت، خدا کی قسم میں نے پا لیا. یعنی میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی سچویشن ہے جب اسپونٹینیسلی ایک عرب بولے گا دبدبا. وہ میں نے جان لیا، وہ مل گیا مجھے، بس ہو گیا میرا کام، نکل کے بھاگا. اس طریقے سے لوگوں نے عربک لینگویج کو بنایا ہے، اس کی ڈکشنری بنائی، اس کی گرامر بنائی، اس کے سارے قواعد مرتب کیے. اور آج ہم بہت ساری ڈکشنریز ہمارے پاس ہیں، جن میں سے ایک لسان العرب ہے جو 15 جلدوں میں ہے. تو عربک لینگویج کو ایک 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 لٹریری لینگویج بنانے کے لیے کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ عربک لینگویج آج اسی حالت میں آج بھی وہ زندہ ہے. عربک لینگویج ایکسیپشنلی ایک لیونگ لینگویج ہے. کوئی بھی لینگویج 1500 سال سے ایسی نہیں ہے جو 1500 سال کے بعد بھی وہ ایک لیونگ لینگویج کے طور پر موجود ہو. یہ ایک ریئر ایکسیپشن ہے عربک لینگویج کا. ورنہ قرآن جو ہے کی زبان آج کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو اس طرح انہوں نے عربک لینگویج کو بنایا.